قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ اقبال نبر اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کے مزار اقدس پر آج حاضر ہیں۔ اور کون اقبال؟ اقبال وہ اقبال جو کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اور اقبال تو آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ تو نہ حج پر گیا، نہ عمرے پر گیا، نہ حجاز مقدس گیا، تو کیسے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا من۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تو پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف آپ نے دیکھا ہے، آپ المرسل والا قدر المرسل بن کر آئے، آپ اللہ کی شان بن کر آئے، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، میں آپ کی محبت سینے میں اجاگر کر کے پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے نا، اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان عیس، کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں شعر، کہاں بیت بازی، کہاں شاعری، کہاں فلسفہ، کہاں منطق، کہاں تاریخ، کہاں ادب، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان عیس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، کہتا ہے حضور میں آپ کی محبت کی آوازیں لگا لگا کر اس امت کو جو اونٹنی کی قطاروں میں جیسے ایک اونٹنی بچھڑ جائے، آپ کی امت کو بلا بلا کر آپ کے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں۔ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ، وہ اونٹنی جناب جو شتر بے مہار کی طرح پھر رہی ہو، حضور اس کو واپس بلا کر آپ کے دامن رحمت سے وابستہ کر رہا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل کی فکر اور سوچ ہے نا، یہ جدید قسم کی سوزش دانش حاضر مجوئے، کیف حق ای جام کافر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، سنگ اسود در بتخانہ تھا، اقبال کہتا ہے ہو سکتا ہے تو کہیں بتخانے میں جائے تو تجھے وہاں قیمتی جناب پتھر مل جائے، اور نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے مشک اور عنبر جیسی خوشبو کسی پاگل کتے کے منہ سے مل جائے، لیکن سوز عشق دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے عشق کا سوز، حضرت بلال کا سوز اس کافر جو آج کل کے دور کا عشق ہے نا، جو آج کل کے دور کی دانش ہے، اور ایک دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت کرو بت فروش است، اقبال کہتا ہے جو آج کل کی دانش ہے یہ پہلے بت کھڑتے ہیں۔ کیسے بت کھڑتے ہیں جی؟ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بنایا ہے، آپ اس کو مانیں، جب مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو اپنائیں، جب اپنا لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو سجدہ کریں۔ اقبال کہتا ہے اس کو ہم نے نہیں مانا، دانش حاضر حجاب اکبر است، بت فروشو بت پرستو بت گرست، اقبال کہتا ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اقبال ہم نے کس عشق کو ماننا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہم نے اس عشق کو ماننا ہے کہ بلال مکے کی گلی میں پڑا ہو، سینے پہ پتھر پڑے ہو، نیچے ریت بھی گرم ہو، اور اوپر سے امیہ درے مارتا ہو، تو پھر پوچھا جائے اقبال بلال تیرا کیا خیال ہے؟ تو بلال کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ، مسیحا چھوڑ۔ بس حضور سے محبت، اور اقبال پھر بنے گا کیا؟ حضور سے محبت کریں گے انعام کیا ملے گا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی، اس کا نام لینا بھی کوئی نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے۔ یہ پیچھے سکندر حیات کی قبر ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے،
یہ سکندر حیات کی قبر ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کے پورے دن میں کوئی شخص آیا ہو اس نے اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھا ہو. اور آج منوں کے من ٹنوں کے ٹن یہ پھول اقبال کے لیے لے کر آئے ہیں. کس وجہ سے لے کر آئے ہیں؟ کوئی اقبال کی ذاتی حیثیت ہے؟ نہیں نہیں، اقبال ایک ہی وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے. ایک ہی وجہ سے کائنات میں جس کو بھی عزت ملے گی وہ ایک ہی وجہ سے ملے گی، اور اللہ نے ساری عزتیں اپنے حبیب کو دے کر بھیجی ہیں. ورنہ اقبال تو اقبال ہے، اس نے تو اللہ پر بھی شکوہ کر دیا ہے جی. اقبال تو اقبال ہے، لیکن اس نے کس انداز میں کیا؟ اس نے لوگوں کے انداز میں کیا، شکوہ کر دیا. لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا کہنے لگا اقبال کے اندر؟ تاز بندے ہی گلستان استام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے حضور میں نے جدید بھی پڑھ لی ہے، میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہتا ہے میں نے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا، منطق بھی پڑھا، اور باغبانہ امتحانم نوبودام. اور اقبال کہتا ہے میں ادھر گیا، انہوں نے میرے امتحان لیے، محرم رازدانِ گلستانم. اقبال کہتا ہے مجھے انہوں نے اپنے گلستان کا محرم راز بنانے کی کوشش کی، مجھے انہوں نے بڑا جناب میرا دماغ خراب کیا. میں نے علوم شرق و غرب سارے پڑھے. اقبال پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جناب میرا سرد درد میں بجانے من کے سرد درد سخت خریدم. اقبال کہتا ہے میں نے چترا بھی ان کا پڑھا، میرے سر درد میں اضافہ ہوا. اقبال پھر تیری روح کو تازگی کہاں سے ملی؟ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے در پہ کیسے آیا؟ کہنا تاز بندے ہی گلستان استام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں نے سارا کچھ لپیٹ کر ان کا جدید اور قدیم، ان کا جناب منطق اور فلسفہ، ان کی حکمت اور سائنس، ان کا جناب ٹیکنالوجی اور بیالوجی، اقبال کہتا ہے سارا کچھ لپیٹ کر میں نے ان کے منہ پر مارا اور واپس آ کر کیا کیا؟ تاز بندے گلستان استام، آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں انگلینڈ سے واپس آیا، میں آ کر حضور کے در پر نہیں گیا. جو مدینہ پاک رستہ جاتا تھا اس رستے پر جو درخت تھا وہاں سے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کر بیٹھ گیا اور امت کو آوازیں دیتا رہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ماز نام مصطفیٰ. اقبال تو پھر اقبال ہے، اقبال تو پھر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اقبال نے پوری امت کا مرکز جس چیز کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے. میں پہلے سمجھا، پوری امت کا مرکز اقبال نے جس کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے. اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ قوم مر جائے گی جب اس کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے گی. ہاں مری پڑی تھی نا، پھر مرکز سے جوڑا ہے جس نے. ایک ہی بات اور کیا کہا ہے کہ مجھے مانو؟ نہیں اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی. اقبال کہتا ہے اگر صاحب مرکز ہو پھر وہ خودی کا مالک نہیں، وہ خدائی کا مالک ہوتا ہے. اقبال کیسے؟ کہتا ہے بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو، قوم مری پڑی ہو، اس کے دل میں محبت رسول کی شمع اجاگر کرے، پھر وہ مال روڈ پر پگڑی کو بل دے رہا ہو، پورے کفر کو چکر آ رہے ہیں. آگے اقبال کہتا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، یعنی کہ تہمت باندھی ہوئی ہو اور مصعب بن عمیر غزوہ احد میں جا رہے ہو، یہ مراد ہے. یہ نہیں کہا حضور میں 400 درہم کا سوٹ ڈالتا تھا، میں وہ خوشبو لگاتا تھا جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تو گھنٹوں خوشبو آتی. آج اسلام نے پہلے بھی کپڑے اتار دیے. بال کہتا ہے نہیں ایسے کر کے تہمت باندھا ہوا، اس طرح کا تہمت باندھا ہوا اور غزوہ احد کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا. پھر کیا؟ جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی. بال کہتا ہے پھر وہ جناب یہ پختہ نہیں ہوا. میں آپ کو اس سے بات سنا دوں. مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بات سنائی، اس نے کہا کہ میں آپ کے مارچ پر یہ آزادی چوک سے آگے جب
جب حضور کے غلاموں کا مار چلا تو میں آیا. اس نے کہا ایک بالکل سادہ سا لڑکا جس کی 17 سال عمر تھی, یہ اس کا جناب ترجمہ ہے جو اقبال نے کہا جو فخر ہوا تلخی دوران کا گلا مند. وہ کہنے لگا 17 سال کا لڑکا اور اس نے ایک انگلی میں ایسے کر کے شاپر کا چاولوں کا شاپر پکڑا ہوا اور جناب مارچ کے ساتھ چل رہا ایسے کر کے. کہتا ہے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دیکھ کر کھڑا ہونا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے, یہ کتنے عظیم لوگ ہیں. کہتا ہے لیکن میرے دل میں آپ لوگوں کی عظمت نہیں تھی, آپ حضور کے غلاموں کی عظمت نہیں تھی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تو وہ 17 سال کا لڑکا آیا اور وہ کہنے لگا یہ چاولوں کا شاپر مجھ سے لے لو. میں نے کہا بھائی آپ کا سفر بڑا لمبا ہے, آپ اپنے پاس رکھو, اگر مجھے جناب میں تو ادھر ہی ہوں لاہور میں رہتا ہوں, میں گھر جا کر کھا لوں گا. اس نے کہا یہ رکھ لو, جب مجھے ضرورت ہوگی میرا رب مجھے دے دے گا. یہ ہے اقبال نے کہا جو فخر ہوا تلخی دوران کا گلا من, اس فخر میں باقی ہے ابھی بھوئے گدائی. اقبال کہتا ہے وہ فخر پختہ نہیں ہوا, وہ تو ابھی گداگر فخر ہے. فخر تو یہ ہے کہ جناب گولیاں بھی شٹ رہی, شٹ بھی چل رہے, نہ جانے راستہ کتنا طویل ہے, نہ جانے کچھ ملے گا نہیں ملے گا. جو ہاتھ میں تھا وہ بھی لٹا کر کہتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, جب ہمیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ ہمیں محروم نہیں رہنے دیتا. یہ ایک بندے کے عشق رسول نے, ایک بندے کے عشق رسول نے, ایک بندے. اقبال کہتا ہے نا اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چھ عجب کر بنوازن گدا یارا. اقبال کہتا ہے اخلاص مانگ, اخلاص وہ والا نہ مانگی کہ جو جہاں چائے کی پیالی پر جناب بک جائے, جو وزیر کی ملاقات پر بک جائے, جو مشیر کے ساتھ سلام پر بک جائے, جو ٹی اے پر بک جائے, اور جو جناب افسر کے روب تاب سے مل جائے. اقبال کون سا مانگنا ہے؟ اخلاص سے عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چھ جب گربہ نوازن گدا یارا. اقبال کہتا ہے کہ وہ والا اخلاص مانگی جو ابو بکر عمر والا تھا, وہ والا اخلاص مانگی جو عثمان و علی والا تھا, وہ جو عشرہ مبشرہ. اقبال وہ اخلاص کیسے ملے گا؟ اقبال کہتا ہے وہ اخلاص علم الدین کے در سے ملے گا. اقبال کیسے کہ محمد علی جناب اگر کہے کہ علم الدین ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا, تو علم الدین پکار کر کہے او قائد اعظم صاحب یہ کیا بات کرتے ہو, علم الدین اسی لمحے میں تو زندگی میں ہوش میں آیا ہے. اور اقبال لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مراکز نہیں ہیں, مدارس نہیں ہیں, بڑے بڑے جناب وہ بلڈنگیں نہیں ہیں, تو یہ کیسے حضور کا نظام لائیں گے؟ تو بتا کہ ان کی ضرورت ہے. اقبال کہتا ہے نہیں, قلندر جز تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر, دیار عشق میں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی. اے جڑے ہم صبح تو شام تک آندے رہنے اقبال انہوں نے کہنا اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. ایک تو پھر گل ہو لینا کہ اقبال میں صرف پھول پیش کرنا ہے, ہورن اقبال کی فکر پہ عمل کرنا ہو رہے. اقبال جسے اور چیز نہ ہے. اقبال تو کی کہنا کہ جناب اس طرح ہے کہ جناب پڑھے کرو فارغ جناب یہ. اقبال کہنا نہیں, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. سکندری کا مراد ہے کہ جناب ساڑھے بڑے تو لے کے چھوٹے تاکہ انہوں نے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے. کہ جناب حضرت فاروق اعظم این کر کے جناب مدینے میں ستے ہون کہ جناب روم دا سفیر آ جاوے, وہ آ کے پوچھے ہوئے تو آڈا خلیفہ کدھر ہے, تو کہنے ادھر چلے جاؤ, اگے چلے جاؤ, وہ باغ چلے جاؤ, اگے جناب ادھر چلے جاؤ. وہ جاوے تے حضرت فاروق اعظم این کر کے اپنی جناب کونی اور بازو ہاتھ پہ تھلے رکھ کے ستے ہون. وہ کبھی 36 لاکھ مربع میل اتنی سکون کی نیند سو رہا, ایک کبھی ممکن ہے, ایک کبھی ممکن ہے جناب اتنا جناب بڑا حاکم اور ادھر ہے جناب درخت سائے وچ
खजूर दे साए में 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम सो रहा ते फिर इकबाल उसको जवाब दे वे मुमकिन है कि सरवरी दर दीन मां खिदमत करी अदले फारूकीओ फकरे हैदरी इकबाल कहता साडे हां बादशाही और हुकूमत दा तसव्वुर है नहीं कि डंडे लेके बंदे चुक के अगवा करके फिर उन्होंने मना के फिर उन्होंने वीडियो बना के कौम के सामने पेश करनियां कैसी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है इकबाल कहता है नहीं कहता जनाब सरवरी दर दीन मां खिदमत करी अदले फारूकीओ फकरे हैदरी इकबाल कहता साडे हां जनाब हुकूमत और सल्तनत का तसव्वुर ए वे कि फारूक आजम वाला अदल होवे और हैदर करार वाला फकर होवे बस ए है इकबाल और इकबाल तो फिर इकबाल है जी इकबाल ना फकीह है शायर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल है जी ना फकीह है शायर इकबाल कहना मैं बड़ा बड़ा जनाब मुफ्ती भी नहीं हां इस जनाब इलाके दा ना फकीह है शायर ना शायर इकबाल कहता मेनू शायरी दी भी कोई समझ बूझ नहीं ना फकीह है शायर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल कहता मैं ओ जुब्बा भी नहीं पाया हुआ जेड़े 300 जुब्बे जाके शहबाज शरीफ नु जनाब सजदा करन कहता ओह जा जुब्बा भी मैं नहीं पाया होया कि जनाब सुबह दा दीन हो रोवे शामी जनाब शहबाज शरीफ गोडे नु हाथ लावे तो दीन हो रो जावे कहना मैं ओ दीनदार भी नहीं हां ना फकीह है शहर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल फकीर रहनशी अस्तो दिल गनी दारत कहना है हुजूर दे दर दा फकीरा ते दिल विच हुजूर दी मोहब्बत रखता ते सारी कायनात अपनी निगाह ना फेर के रख देंगा बस ए है इकबाल ए है इकबाल और इकबाल तेरे इश्क में दिए सब बल निकाल मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई इकबाल दस ए सारा कुछ किथों ले आया ए सारा कुछ जनाब तेरे को जो कुछ है मोहब्बत रसूल ये कोई तेरा अपना कमाल है कहना नहीं ये मेरा अपना कमाल नहीं कहना जनाब फकर के है मौजज़ात ताजो सरीरो सिफा फकर है मीरों का मीर फकर है शाहों का शाह और इकबाल कहना इल्म फकीहो हकीम ए जेड़े इकबाल नु एक नजर ना देते ना इकबाल दी ये नजर नहीं इकबाल नु जनाब एक नजर ना देते कि इतना बड़ा दीवान लिख देता इतनी बड़ी बुनियाद लिख देती रुकू ज़ुबूर अजम लिख देता ए जनाब क़याम मशरिक़ लिख देता असरार खुदी बेखुदी लिख देता ए जनाब बाले जमील लिख देता जनाब पश्च का बायत कर ए क़याम मशरिक़ ए क़याम मगरिब ए जनाब लिख देता इकबाल नहीं इकबाल इस तो आगे शुरू होगा इकबाल इस तो आगे इकबाल तो फिर इकबाल है ना जी और साड़ी ये तमन्ना में कि कौम को कुछ भी ना पढ़ाया जावे ना ये जनाब सारा कुछ सिर्फ स्कूलात मदरसे में सिर्फ इकबाल पढ़ा देता जावे ते अगले 1000 साल तक अगर मुसलमानों को इत्थे पाकिस्तान शिकस्त कोई नहीं दे सकता ये बात गल तय है जे उतो जनाब तकमील हो जाए तो फिर बाबा जी का जनाब सिर्फ इतना पढ़ा देता जावे कि तेरी निगाह नाज से मैं बाबा जी की गल नहीं की मैं इकबाल की गल की हाँ जिथों इकबाल का इश्क शुरू होता होते बाबा जी अगला कदम रखते रह जाते इस वास्ते कि इकबाल को समझाए कौन बाबा जी ने ना और लिखा इकबाल ने पढ़िया बाबा जी ने और दसिया इकबाल तू कौन है इकबाल कहना मैं कौन हाँ तुसी मेरे को पूछते हो कि कौन हाँ मेरा कीदा की है इकबाल कहना तू फरमोदी राह बता गिरफ्तेम वरना जुज तुम्हारा मंजिले नीस या रसूलल्लाह तुसी फरमाया मैं काबे चला गया वरना तुम्हारा दर छड़ के मेरा काबे जाना बनता नहीं